بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تھا، اور یہ مہینہ بہت تیزی سے جا رہا ہے، گزر رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اس مہینے کی آمد پر خوش ہوتے ہیں اور اس کی قدر کیا کرتے ہیں۔ اس مہینے کے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ اس مہینے کی برکت سے تقوی والی زندگی پر آ جاؤ۔ گناہوں اور غفلتوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو ہم تقوی کی زندگی سے محروم ہیں، اللہ سے دور ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، مایوس ہیں، گناہوں پر توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید بھی ہو جاتی ہے اور اللہ سے قریب بھی ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن جب تک وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے قریب نہ کرے اور مایوسی کے ماحول سے نہ نکلے، نا امیدی والی فضاؤں سے نہ نکلے، تو پھر یہ توبہ کی اس کو توفیق بھی نہیں ہوتی۔ ہر چیز میں ماحول کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ارد گرد میں جو ماحول ہوتا ہے، انسان کی تربیت میں اس پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اچھا ماحول ہوگا، اچھے لوگ ہوں گے، حوصلہ افزائی کی باتیں کریں گے، ہمت دلائیں گے، شوق دلائیں گے، اچھے کاموں پر خوشی کا اظہار کریں گے۔ برا ماحول ہوگا، ارد گرد کے لوگ مایوسی کی باتیں کریں گے، اچھے کاموں پر ہمت نہیں دلائیں گے بلکہ مایوس کریں گے، نا امید کریں گے۔ تو یہ مبارک دن اور مبارک رات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرمائے ہیں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ لیکن خوش نصیبی تو اس وقت ہے کہ جب ہم ان دن راتوں کی قدر کریں اور اپنے کو اللہ سے قریب کریں۔ اور اگر ہماری زندگی میں رمضان آیا اور چلا گیا، ہم اپنی مایوسی اور اپنے گناہوں کی طرف ہی دیکھتے رہ گئے کہ اتنے سارے گناہ ہیں، کیسے میں گناہ اپنے معاف کراؤں گا، کیسے میرے گناہ معاف ہوں گے، کیسے میری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ تو یہ تو مایوسی کے خیالات ہیں، وسوسے ہیں، جو ہمیشہ سے ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں اور اللہ کے قریب ہونے سے ہمیں روکا ہوا ہے۔ قرآن کریم کے مضامین، احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات انسان کو امید دلاتے ہیں۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب فأولئك يتوب الله عليهم۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھا ہے
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی اپنی زندگی میں نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھا ہے تو وہ توبہ سے قریب ہو جائے، توبہ اس سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس پر متوجہ ہوں گے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ زندگی انسان گزار رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ احساس زندگی، احساس ندامت ختم ہو جائے۔ ایک بیٹا اگر اس کے اندر ذرا سا بھی احساس ہو تو وہ ایک دن کیا ایک لمحے کی بھی اپنے والدین کی نافرمانی کو برداشت نہیں کرتا، ناراضگی کو گوارا نہیں کرتا۔ اس کو پتہ چل جائے کہ ابا اماں ناراض ہیں تو وہ لمحے بھر بھی بغیر ان کی راضی کیے نہیں رہ پاتا، جب تک اس کے اندر احساس ہو۔ اور اگر یہ احساس مر جائے، ختم ہو جائے، تو وہ کہتا ہے اگر ہوتے ہیں ناراض تو ہو جائیں، پہلے کب راضی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی بندوں کا اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو گنہگار ہوتا ہے اس کے لیے گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ناک پر مکھی بیٹھ گئی اور اس نے اڑا دی، اور جس کے اندر احساس زندگی ہوتا ہے، احساس ندامت ہوتا ہے، اس کے لیے ناک پر مکھی نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی اس کے لیے پہاڑ ہوتی ہے، پہاڑ کہ مجھ پر کوئی پہاڑ آ گرا ہے۔ احساس ندامت۔ تو یہ مبارک دن اور مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ اس ماحول کی برکت سے ہمارے اندر احساس ندامت اور شرمندگی زندہ کرتے ہیں کہ اتنا پیارا ماحول ہے، سب دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، سب نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، سب مسجدوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، مجھے کیا ہو گیا، میں کیوں نہیں کر رہا، میں اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا۔ تو یہ احساس ندامت جس وقت بھی انسان کے اندر جاگ جائے، وہی لمحہ اس کی توبہ کا ہے، وہی لمحہ اللہ کی رحمت اس کا آ کر گھیر لی تھی، وہی لمحہ اس کو اللہ سے قریب کرنے کا ہے، جس وقت یہ احساس ندامت اس کے اندر جاگ جائے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ عذاب سے کوئی قوم نہیں بچ سکی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی قوم عذاب سے نہیں بچ سکی سوائے یونس کی قوم کے۔ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو ساری علامتیں بتا دی تھی کہ دیکھو نافرمانیاں تمہاری اس درجے کو پہنچ گئی ہیں کہ اب اللہ کا عذاب آنے کو ہے۔ قوم اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ ڈٹی اور جمی تھی کہ دیکھ لیں گے اللہ کے عذاب کو۔ یونس ایسے ہی ہمیں ایک عرصے سے ڈرا رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ کہہ کر ان کے پاس سے چلے گئے کہ اب میں عذاب کے آثار دیکھ رہا ہوں اور میں یہاں رہنا پسند نہیں کرتا کہ میں بھی تمہارے ساتھ کہیں عذاب میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔ تھوڑی سی ہوائیں چلیں، تھوڑے سے بادل گرجے، قوم کے لوگوں کو احساس ہوا کہ یونس نے یہ علامتیں بتائی تھیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہوائیں چلتی ہیں، تیز دن ہوائیں، تو ہماری غفلت بڑھ جاتی ہے کہ بارش برسے گی، نہائیں گے، گھومیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگوں نے، عمر رسیدہ لوگوں نے، سمجھدار لوگوں نے جب دیکھا تو کہا قوم کو کہ یہ وہی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں جو حضرت یونس بتا کر گئے تھے، جلدی میدان میں آ جاؤ سارے۔ ساری قوم کے لوگ بغیر کسی تاخیر کے سب بچے، بوڑھے، جوان، مرد و خواتین سب کھلے میدان میں جمع ہو گئے، اور اللہ کے سامنے صدق دل سے وہ چیخ و پکار، وہ رونا دھونا، وہ اللہ کے آگے اپنے گناہوں پر ندامت اور احساس، اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا۔ اللہ نے وہ عذاب جو آ رہا تھا اس کو ہٹا دیا۔ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ جب انہوں نے ایمان لائے، توبہ استغفار کری، ہم نے ان پر دنیا کے عذاب کو، ذلت کو ہٹا دیا، بچا دیا ان کو۔ تو زندگی سے مصیبتوں اور پریشانیوں اور دکھ اور آزمائشوں اور تکالیف کا زندگی میں ہم سامنا کرتے ہیں، یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ عمومی عذاب نہیں آنا، انفرادی عذاب تو سب کی زندگی میں ہر وقت کسی نہ کسی شکل میں ہوتا ہے، جس کو ہم سہ رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں۔
لیکن یہ انفرادی عذاب اللہ تعالیٰ جو بھیجتے ہیں، اگر احساس ندامت زندہ ہو جائے تو قوم یونس کی طرف فوراً اللہ کی طرف متوجہ، اللہ بس اب آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ حدیث سے معلوم چلتا ہے ٹھوکر لگنے پر بھی اللہ تعالیٰ احساس ندامت زندہ کرتے ہیں۔ چلتے ہوئے اگر ٹھوکر لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی احساس ندامت زندہ کرتے ہیں کہ جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو ہماری مایوسی اور ہماری نا امیدی ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے، اور حالات ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ لیکن جس وقت جس گھڑی یہ احساس جاگ جائے، انسان اٹھ کھڑا ہو، سالوں کے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایک بہترین واقعہ ذکر فرمایا بنی اسرائیل کا۔ یہ ایک شخص تھا، 100 انسانوں کو قتل کیا تھا، 99 آدمیوں کا قاتل، ایک کم 100۔ 99 قتل کے بعد اس کے اندر احساس زندہ ہو گیا کہ میں نے تو غلط کیا ہے۔ اب اس کو فکر لگ گئی کہ توبہ کرنی چاہیے، غلط کیا ہے۔ غلط کرنے کے بعد غلطی کا احساس ہو جانا یہ تو بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور غلطی پر غلطی کرنے کے بعد غلطی کا احساس نہ ہو جانا یہ تو بڑی جہالت اور نادانی ہے۔ تو یہ اپنی قوم کے راہب کے پاس گیا، عبادت گزار کے پاس، اس سے جا کر کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میری مغفرت ہے؟ تو وہ کہنے لگا تمہاری کہاں سے مغفرت ہے، 99 لوگوں کو قتل کر کے حج کرنے چلے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب مغفرت نہیں ہونی تجھے بھی قتل کروں گا، تو مجھے اللہ سے مایوس کر رہا ہے۔ 100 قتل ہو گئے۔ علماء اس حدیث کی روشنی میں محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کسی دینی بات کا معلوم نہ ہونا تو بولنا بھی نہیں چاہیے۔ آج سب سے زیادہ آسان دین کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ ہر شخص مفتی بنا ہوا ہے، ہر شخص مفسر قرآن بنا ہوا ہے، ہر شخص محدث بنا ہوا ہے۔ حدیث سامنے آئے گی تو رائے لے لو اس سے۔ نہ حدیث کا علم ہے، نہ حدیثیں کبھی پڑھی ہیں، نہ حدیث کا علم حاصل کیا ہے، نہ فقہ، نہ تفسیر، لیکن اس کے سامنے کوئی چیز آ جائے یہ جھٹ کر مسئلہ بتائے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، حدیث ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت غزوے میں گئی۔ ایک صحابی وہاں سے غزوے میں زخمی تھے، ساتھ آ رہے تھے۔ راستے میں ان کو غسل جنابت کی حاجت ہو گئی۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے میں زخمی ہوں اور غسل مجھے کرنا ہے، کیا کروں؟ غسل کروں تیمم کروں؟ تو بعض لوگوں نے مسئلہ بتانے میں جلدی کری کہ تمہیں تو غسل کرنا پڑے گا، پانی ہے، تیمم تو تم کر نہیں سکتے۔ مسئلے کا معلوم نہیں تھا، انہوں نے غسل کیا، اس غسل کی ٹھنڈک سے زخم پر پانی لگا، انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح ہم سے یہ ہوا۔ آپ نے فرمایا جس نے اس کو غلط مسئلہ بتایا وہ سب قاتل ہیں، وہ سب قاتل ہیں۔ ایک انسان کے قتل کرنے میں ان سب کا جرم ہے۔ اللہ نے دین میں آسانی کری ہے، کیوں سختی بتائی اس کو؟ تو اس راہب نے بھی اس قاتل کو جو اپنی توبہ کے لیے چلا تھا مایوس کر دیا، اس نے اس کو بھی قتل کر کے ختم کر دیا۔ پھر یہ آگے بڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل علم سے ملا، علم علماء دین سے، اور ان سے پوچھا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میری مغفرت ہے؟ کیا میری توبہ ہو جائے گی؟ وہ عالم دین کی سمجھ رکھتے تھے، علم دین۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ احادیث سے معلوم چلتا ہے علماء کا مرتبہ ہے۔ جس طرح ہم اپنے دنیاوی مسائل میں اگر الجھ جائیں، عدالتوں کا مسئلہ ہو تو وکیل کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ بیماریوں میں آ جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انجینئر کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ مسئلہ وہیں حل ہوگا۔ لیکن افسوس ہے دین کو اتنا ہلکا اور اتنا آسان سمجھا کہ دینی معاملات میں اگر الجھ جائیں تو
کسی کے پاس جانے کی اولاً تو ضرورت نہیں ہے، خود قرآن کھولیں گے، خود حدیث کھولیں گے، خود اپنے مسئلے کو نکالیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ زندگی پیاری ہے تو اپنی بیماری کا علاج انجینئر سے نہیں کرائیں گے، وکیل سے نہیں کرائیں گے، صحت اچھی ہونی چاہیے۔ مر جاؤں گا میں، کسی اناڑی ڈاکٹر سے بھی دوائی نہیں لیں گے۔ ایمان پیارا نہیں ہے، ایمان کی دلوں سے عظمتیں نکل گئی ہیں۔ سچ عرض کر رہا ہوں، ایمان کی دلوں سے عظمتیں نکل گئی ہیں۔ اس نے کبھی کسی مفتی سے نہیں پوچھا کہ میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ کام ہے، کاروبار ہے، میری مرضی ہے۔ تو وہ عالم دین کے مشورے پر علماء نے کہا تمہاری توبہ بھی قبول ہے، مغفرت بھی ہو جائے گی، نا امید نہ ہو، بس ایک کام کرو، جس ماحول میں تم پل بڑھ رہے ہو، جس معاشرے میں جن لوگوں کے درمیان بیٹھ کر تم نے یہ جرائم کیے ہیں، 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، اس ماحول کو چھوڑ دو، بس اس ماحول سے نکل جاؤ اور سامنے اس راستے پہ جاؤ۔ ایک نیک لوگوں کی بستی ہے، دیندار اور علماء کی بستی ہے، اس بستی کی طرف چل پڑو، اس بستی کی طرف چل پڑو۔ اس ماحول میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ماحول سے تمہیں بھی نیک بنا دیں گے۔ برا ماحول، بری دوستیاں، برا ماحول، بری دوستیاں اچھے گھرانے کے اچھے بچوں کو بربادی میں لے جاتی ہیں۔ وہ بچہ جس کے ابا نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، آج وہ بچہ شراب نوشی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے۔ یہ ماحول کے اثرات ہیں۔ یہی نوجوان اگر مسجد میں علماء کے پاس آ کر بیٹھ جائے اور نماز شروع کر دے اور چہرے پر داڑھی آ جائے تو ابا کو فکر لگ جاتی، بیٹا ابھی کہاں یہ داڑھی، ابھی کہاں یہ مسجد، ابھی تو بوڑھے ہونے دو، ابھی تو بوڑھے ہو جاؤ، پھر مسجد کی سیٹ سنبھالنا، پھر مسجد میں آنا، ابھی تم نے یہ کہاں سے شکل شروع کر دی ہے، نہ مسجد نہ جایا کرو۔ اس کا دین بن رہا ہے تو والدین اس کے دین کو اجاڑ رہے ہیں۔ اور یہی نوجوان برے دوستوں میں بیٹھ کر، گندی گیدرنگ میں بیٹھ کر اس کی زندگی، اس کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے۔ والدین کی آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ بچی جوان ہے، بے پردہ نکلتی ہے، بے حیا نکلتی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، والدین کی غیرت مر گئی ہے۔ یہ مسلمان معاشرہ ہے کہ مسلمان کی بچی کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمان کی بچیاں صبح نکلتی ہیں، والدین خود ان کو اپنے گھروں سے رخصت کرتے ہیں، ان کا اوڑھنا، ان کا لباس سب والدین کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ لیکن کیا ہو گیا، ان مسلمان ماں باپ کو کیا ہو گیا، غیرت کہاں چلی گئی، اندھے ہو گئے۔ فتنہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ عورت نکلی فتنہ کرتے ہوئے جائے گی، خود بھی گمراہ ہوگی، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گی۔ افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ ایک بچہ اچھے راستے پر آئے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہی بچہ غلط راستے پر چلے تو والدین کی آنکھیں بند ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ کل قیامت کے دن ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، صرف ایک دوستی کام آئیں گی، إلا المتقين، نیک دوستی، تقوی والے لوگوں کے ساتھ دوستی کام آئے گی، باقی ساری دوستیاں کل دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ دوست کو گالیاں بکتے ہوں گے کل قیامت کے دن۔ قرآن کریم کے مضامین عرض کر رہا ہوں کہ دوست کو گالیاں بکتے ہوں گے، برا بھلا کہیں گے کہ تیری وجہ سے میں گمراہ ہوں، تو نے مجھے مسجد جانے سے روکا تھا۔ اور قرآن مضامین سے یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ والدین کو اولاد کوستی ہوگی کہ ابا تم نے ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالی تھی، تم ہماری تعلیم کی تو اچھی فکر کرتے تھے، تعلیم کے لیے تو ہمیں آسٹریلیا اور امریکہ بھیجا، لیکن تم نے کبھی ہمیں مسجد نہیں بھیجا، تم نے کبھی ہمیں مسجد نہیں بھیجا۔ اگر والدین سمجھدار ہوتے، اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کی فکر ہوتی تو نیک ماحول میں بھی تو بھیجتے۔ ہم نہیں منع کرتے ڈاکٹروں کے پاس بھیجنے سے، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن خدا را مسلمان تو بنا دیں۔ آج کافروں کے پاس جب تبلیغ کرنے کے لیے ہمارے مسلمان پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے اپنی مسلمان نوجوانوں کو جا کر تعلیم کرو، ان کو تبلیغ کرو کہ تمہارا نوجوان جب امریکہ آتا ہے تو وہ کیا کیا کرتا ہے۔ افسوس ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارا ظرف کو کیا ہو گیا ہے، ہماری آنکھیں بند ہو گئی ہیں، ہماری اولادیں کس ماحول میں زندگیاں گزار رہی ہیں، کاٹ رہی ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ خدا را اپنے اولادوں پر، اپنے آپ پر رحم کھائیں، رحم کھائیں۔ کل ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہمارا گریبان ہو اور بہن کا ہاتھ ہو، بہن اس گریبان سے پکڑے کہ بھائی
تیرے سامنے میں بے پردہ نکلا کرتی تھی، تیری غیرت نہیں جاگتی تھی؟ خدا نہ کرے اپنے حال پر افسوس کریں، رحم کریں، فکر کریں. کل ایسا نہ ہو کہ میرا گریبان ہو اور میری بیوی کا ہاتھ ہو کہ تجھے تو اپنی نماز روزے کی بڑی فکر تھی، میری نماز روزے کی تو نے کیا فکر کری ہے، میں تو نماز نہیں پڑھتی تھی. خدا نہ کرے اللہ وہ دن دکھائے کہ بیٹی ہو اور باپ کا گریبان ہو، بیٹی اور باپ کا گریبان ہو اور بیٹی باپ کو کہے ابا تو نے میرے کھانے پینے کی فکر کی تھی لیکن تو نے میری آخرت کی فکر نہیں کری، میں جہنم میں جا رہی ہوں. ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی 5 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی جہنم میں. بھائی کو بھی لے کر جائے گی، بغیرت بھائی تھا. شوہر کو بھی لے کر جائے گی، بغیرت شوہر تھا. باپ کو بھی لے کر جائے گی کہ تیری غیرت نہیں جاگتی تھی. اللہ کرے آنکھیں کھلیں، احساس ندامت زندہ ہو، کچھ ہوش کے ناخن لیں. میں ایک مسلمان معاشرے میں گفتگو کر رہا ہوں، میں کسی غیر مسلم معاشرے میں گفتگو نہیں کر رہا. میں مسلمان معاشرے میں اپنے ضمیر کو جگا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں. حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت صدیقہ، حضرت خدیجہ، ہم ان کی اولاد ہیں. انہوں نے تو اپنے جنازے دن کی روشنی میں نکالنا پسند نہیں کرے، وہ زندہ کیا نکلتی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، وصیت کری رات کے اندھیرے میں جنازہ لے کر چلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دن کے اجالے میں لوگ یہ دیکھ کر کہیں کہ نبی کی بیٹی موٹی تھی، پتلی تھی، لمبی تھی، چوڑی تھی. وہ اتنی غیرت مند عورتیں تھیں، ان کی ہم اولادیں ہیں، ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماحول کی برکت سے، رمضان کی برکت سے اب ہماری غیرت ایمانی کو اللہ تعالیٰ جگا دے، اور جو غفلت کی زندگی ہم پر اور غفلت کے پردے جو ہم پر ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، اللہ اس سے ہمیں جگا دے. خدا را افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے. کچھ دن پہلے ختم قرآن کے لیے حیدری مارکیٹ سے جانا پڑ گیا. آدھا گھنٹہ وہیں گاڑی لے کر کھڑے رہے، آدھا گھنٹہ ادھر ہی گاڑی لے کر کھڑے رہے. خالی نہیں کھڑے تھے، چلنے کی جگہ نہیں تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ ساری قوم کو یہ بتایا گیا کہ شب قدر اور رمضان کی راتوں کا ثواب بازاروں میں ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ عورتیں ایسے دوڑی بھی آ رہی تھیں کہ جیسے مغفرت بڑھ رہی ہے، جیسے مغفرت بڑھ رہی ہے. کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرما رہے مسجد آؤ، مسجد آؤ. روزانہ رمضان کی رات میں اللہ کی طرف سے صدائیں ہیں. میں وہ حدیث بیان کرتا کرتا تھک گیا. اللہ کہہ رہے ہیں آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو. لیکن ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں بازاروں میں مغفرت بڑھ رہی ہے. شب قدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے. صبح بھی فون آئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شب قدر کی رات ہے اور گھر کی خواتین بازار گئی ہوئی ہیں. ہائے افسوس، ہائے افسوس. جس رات پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اس رات کو ہماری خواتین، میرے گھر کی، ہمارے مسلمان گھرانے کی بات کر رہا ہوں، خواتین بازاروں میں گھوم رہی ہیں. خدا را اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے جو مضامین سن رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اپنے گھر کی خواتین کی فکر کریں، اپنی اولاد و نسلوں کی فکر کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھ سے نکل جائیں. بہت بگڑا ہوا زمانہ، اچھا زمانہ نہیں آ رہا، اور مزید بگڑا زمانہ آئے گا. اپنے بچوں سے اچھی امید مت رکھو. اگر آج ہم ڈاکٹر انجینئر بن گئے، مجھے نہیں لگتا کہ نسلوں میں کوئی ڈاکٹر انجینئر پیدا ہوگا. ایسی بری بری عادتوں میں، ایسی بری بری لت میں لڑکے پڑ چکے ہیں کہ صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، دماغ ختم ہو چکا ہے، پڑھنے کا شوق نہیں رہا. بس کیا ہے، کل ایک نوجوان آ کر کہہ رہا ہے 15 سال کا، مجھے شادی کرنی ہے، مجھے شادی کرنی ہے. او بھائی کچھ پڑھ تو لے، پڑھنا ضروری ہے. میری گرل فرینڈ ہے، میں نے اس سے شادی کرنی ہے. یہ حال ہے. یہ انجینئر بنیں گے، یہ قوم کے نام کو روشن کریں گے. یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے. اپنی آنکھوں کو کھولیں، اپنی نسلوں کی فکر کریں. خدا را اپنی نسلوں کی فکر کریں. آج ہم سب پر ہمارے ماں باپ کی محنتیں تھیں تو ہم کچھ بن گئے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنی اولادوں اور نسلوں پر محنت نہیں کری تو کچھ بنتے ہوئے نہیں دکھ رہے. میں سخت الفاظ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیلے چلاتے ہوئے دکھ رہے ہیں. اور پھر وہی جو ہمارے معاشرے میں چوری دھکیتیاں پھیل رہی ہیں، ہماری قوم کے بچے ہیں، کوئی اور نہیں ہے. یہ باہر سے نہیں آئے، یہ امریکہ نے ان کو امپورٹ نہیں کیا یہاں پہ کہ ہمارے ملک کو برباد کرنے کے لیے امریکہ نے کچھ نوجوانوں. یہ ہماری قوم کے بچے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہماری عزتیں، جانیں، مال محفوظ نہیں ہے. وہ ایک موبائل کے لیے ایک بندے کی جان لینے کو ہلکا سمجھتے ہیں. یہ ہماری قوم کے بچے ہیں. سب کے ہاتھ میں پستولیں آ گئی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟
یہ معاشرے کا نوجوان ہے، پکڑے جاتے تو عمریں دیکھو تو 16 سال کا بچہ یہ کام کر رہا ہے۔ تربیت کا فقدان ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماحول اور اس رمضان کی برکت سے اور جو کچھ باتیں کہیں سنی ان باتوں کی برکت سے اللہ تعالی ہم سے غفلت دور کر دے اور ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم جاگ جائیں اور ہم بیدار ہو جائیں اور ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔